پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی. اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسرا، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے. وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے. لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی. معلوم ہوا وقت نہیں گزرا. میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے. یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی. چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی. اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا. تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے ہیں. چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم عن لیلۃ اسری بہ. اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی. حضرت صعصعہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا. وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا. قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الفجر. حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو. مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا. اذ اتانی آتن، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل. یہ بعد میں واضح ہو جائے گا. فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے
یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ ہی الی شعرتہ ہی، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا، فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا، ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملو تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا، ثم غسل ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا، اب یہ جو سفید تھا، یقال لہ البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَدَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا۔ فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَائِیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا، دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر، لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے، فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو، تو قانون قانون ہے۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، جا ففتح فلما خلصت
اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، فیضا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما ہے۔ فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا، حتی اتی السماء الثانیۃ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک۔ فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فَإِذَا یحییٰ وعیسیٰ وَهُوَ ابْنَا خَالَةٍ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما، فسلمت، فردا، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو، یہاں نوٹ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں۔ آدم جد امجد ہیں، انہوں نے بیٹا کہا ہے، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا، ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے، جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں، وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظ سے کرے گا۔ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمدا، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف، قال ھذا یوسف فسلم علیہ، فسلمت علیہ، فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، حتی اتی السماء الرابعۃ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس، فقال ھذا ادریس فسلم علیہ، فسلمت علیہ، فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسۃ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ہارون، قال ھذا ہارون فسلم علیہ، فسلمت علیہ، فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسہ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ، قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ، فسلمت علیہ، فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ فلما جاوزت،
بتا۔ جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے۔ قیل ما یبکی کا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے۔ يدخل الجنت من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو۔ بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا، وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی ہے۔